تلویح۔ تو یہ توضیح تنقیح الاصول کی شرح، جس کے مصنف بھی علامہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ ہیں اور شارح بھی خود ہیں۔ فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد فإن العبد المتوسل إلى اللہ تعالی بأقوى الذریعہ، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے قوی ذریعے کے ذریعے، سب سے قوی ذریعے کے واسطے وسیلہ طلب کرنے والا عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، جد سعدہ و سعید جدہ، جد سعدہ کہ وہ خوش نصیب ہو اور اپنے مقصد میں کامرانی تک پہنچے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مضبوط واسطے کے ذریعے توسل حاصل کرنے والا عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ کہتا ہے کیا؟ یقول لما رأیت فحول العلماء مکبین فی کل عہد و زمان علی مباحثۃ اصول الفقہ اے مقبلین علیہا من عقب علی وجہی اے سقط علیہ۔ فرماتے ہیں جب میں نے بڑے بڑے علماء کو ہر زمانے اور ہر عہد میں اصول فقہ کی بحثوں کی طرف کامل طور پر متوجہ دیکھا، اکبا علی وجہہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے پر گر پڑنا، کسی کی طرف زیادہ توجہ دینا۔ اس کا انہوں نے معنی بیان کرتے ہوئے بیچ میں سقط علیہ، اس پر گر گیا، اکبا کا معنی بیان کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے بڑے بڑے علماء کو ہر زمانے اور ہر عہد میں دیکھا کہ وہ مباحث اصول فقہ کی طرف مکمل طور پر موجہ ہیں، اے مقبلین علیہ یعنی اس پر ٹوٹ پڑے ہیں، من اکبا علی وجہہ یہ مکبینہ یہ اکبا علی وجہہ سے مشتق ہے، اے سقط علیہ یعنی اس پر گر پڑے۔ فإن من اقبل علی الشیء غایۃ الاقبال فکأنہ اکب علیہ، اس لیے کہ من اقبل علی الشیء جو کسی چیز پر زیادہ توجہ دے، غایۃ الاقبال حد درجہ، فکأنہ اکب علیہ تو گویا وہ اس پر گر پڑا۔ تو فرماتے ہیں میں نے ہر زمانے اور ہر عہد میں دیکھا کہ بڑے بڑے علماء اکرام اصول فقہ کی مباحث کی طرف متوجہ ہیں۔ کون سے اصول فقہ کی مباحث؟ وہ مباحث للشیخ الامام مقتدی الائمۃ العظام فخر الاسلام علی البزدوی بواہ اللہ تعالی دار السلام، وہو کتاب جلیل الشان باہر البیان مرکوز و کنوز معانیہ فی صخور عباراتہ، مرکوز کنوز و معانیہ فی صخور عباراتہ۔ تو وہ ان اصول فقہ کی طرف متوجہ دیکھا جو شیخ امام فخر الاسلام علی بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ میں بیان کردہ اصول ہیں۔ اب وہ علامہ بزدوی کون ہے؟ ان کی تعریف کرنا مقتدی الائمۃ العظام، ائمہ اعظام کے پیشوا۔ یہ تالیف ہے کس کی؟ اصول الفقہ، مباحثۃ اصول الفقہ، یہ اصل میں ایک کتاب ہے علامہ علی بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو چاہے اس کو معنوی اعتبار سے لے لیا جائے اور چاہے اس کو کتاب کے نام کے طور پر لے لیا جائے کہ میں نے جب ہر زمانے کے علماء کو علامہ بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مباحثۃ اصول الفقہ کی طرف متوجہ دیکھا، بواہ اللہ تعالی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی ان کا مسکن دار السلام یعنی جنت کو بنائے، دار السلام کو ان کا ٹھکانہ بنائے۔ وہوا کتاب جلیل الشان، اور علامہ بزدوی کی یہ کتاب بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ باہر البیان،
جس کا بیان بالکل ظاہر و باہر ہے، یعنی جس میں دلائل کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ مرکوز کنوز و معانی فی صخور عباراتہ، یہ صخرہ کی جمع صخور، اس کا معنی ہوتا بڑا پتھر، جس کو چٹان بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چٹان۔ تو یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر دلائل سے استدلال کیا ہے، باہر البیان برہان، مرکوز کنوز و معانی فی صخور عباراتہ، اس کی عبارات کی چٹانوں میں معانی کے خزانے مدفون ہیں۔ مرکوز کنوز و معانی فی صخور عباراتہ، اس کی عبارات کی چٹانوں میں معانی کے خزانے مدفون ہیں۔ مرموز، غوامض نکتہ فی دقائق اسرار اشاراتہ، تو اس کی عبارات کی چٹانوں میں معانی کے خزانے مدفون ہیں۔ رمز مرموز، اور مرمود و غوامض النکت، رمز کا اصل معنی ہوتا ہے بھونسے یا ہونٹوں کے ذریعے اشارہ کرنا، تو رمز معنی اشارہ کرنا، اصل معنی اشارہ کرنا۔ یہ متعدی ہوتا ہے الا کے ذریعے، تو مرموز الی غوامض اصل عبارت ہوگی، مرموز الی غوامض نکتہ۔ اسی طرح الحاظ کا لفظ ہے آگے، کیا ہے؟ الحاظ، متن کی عبارت میں الحاظ یہ لحظ کی جمع ہے، اس کا معنی گوشۂ چشم سے دیکھنا، گوشۂ چشم سے دیکھنا۔ اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں کہ اس کی عبارات کی چٹانوں میں معانی کے خزانے مدفون ہیں، اور اس کے باریک نکات میں، اس کے باریک نقطوں میں، فی دقائق اسرار، مرموز غوامض نکتہ فی دقائق اسرار اشاراتہ، اس کے اشارات کے رازوں کی باریکیاں اس کے نکات کی باریکیوں میں جلوہ افروز ہیں۔ کیا؟ یا الا کے ساتھ جو استعمال ہے رمزہ، الرمز الا کا معنی اشارہ کرنا، تو معنی ہوگا مرموز الی غوامض نکتہ فی دقائق اسرار اشاراتہ، کہ اس کتاب جو اصول الفقہ کے نام سے علامہ بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اشارے ہیں رازہائے سربستہ کی طرف باریک بینیوں کے ذریعے۔ وَوَجَدْتُ بَعْضَهُمْ تَاعِنِينَ عَلَى ظَوَاهِرِ أَلْفَاظِهِ، اور آگے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اصول فقہ کے ظاہری الفاظ پر، کیسے الفاظ پر؟ ظاہری الفاظ پر، تاعنین اعتراض کرتے ہیں، لقصور نظرہم اپنی نظر کی کوتاہی کی وجہ سے، ان مواقع الحاظہ، الحاظ یہ لحظن کی جمع، کیا معنی؟ لحظن کی جمع، اس کا معنی گوشۂ چشم سے دیکھنا، آنکھ کے آخری حصے سے دیکھنا۔ تو فرماتے ہیں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ کہ اصول فقہ کے ظاہری الفاظ پر اپنی نظر کی کوتاہی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، ان مواقع الفاظ ہی، گوشۂ چشم سے دیکھنے کے وقت، اے لا یدرکون بإمعان النظر ما یدرکہ وہو بالحاظ عینہ من غیر ان ینظر الیہ قصدا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے، میں نے پایا کہ بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس کے ظاہری الفاظ پر گوشۂ چشم سے دیکھنے کے وقت اپنی نظر کی کوتاہی کے سبب۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ لا
یدرکون بایمان النظر، گوشے چشم سے دیکھنا تو الگ بات ہے، ان لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ اگر وہ گہری نظر سے بھی دیکھیں، کس سے؟ گہری نظر، امعان نظر سے بھی دیکھیں، تب بھی اصول فقہ کے معانی کی طرف ان کی رسائی نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو سطحی نظر والے ہیں۔ اے لا یدرکون بایمان النظر، یعنی وہ ادراک نہیں کر سکتے گہری نظر سے بھی ما یدرکہ، اس چیز کا جس کا ادراک کیا ہے بالحاظ عینہ، اس میں ما یدرکہ میں ہو ضمیر کا مرجع جو نکلے گا، ما یدرکہ میں جو یدرکہ میں ہو ضمیر نکلے گی وہ راجع ہے علامہ بزدوی کی طرف۔ تو اعتراض علامہ بزدوی کے اصول پر وہ لوگ کرتے ہیں جو گوشے چشم سے دیکھنے کے وقت اس کے ظاہری الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں اپنی نظر کی کوتاہی کی وجہ سے۔ اے لا یدرکون بایمان النظر، یعنی وہ لوگ گہری نظر کرنے کے بعد بھی ان چیزوں کو نہیں پا سکتے ما یدرکہ بالحاظ عینہ، جس کو علامہ بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر ترچھی نظر کر کے ایک بار دیکھ لیا، من غیر ان ینظر الیہ قصدا، بغیر اس کے کہ انہوں نے مکمل توجہ کی طرف ساتھ اس چیز کو دیکھا ہو۔ یعنی علامہ بزدوی ایک نظر میں جس چیز کو پہچان لیتے ہیں، جن کی نظر جہاں تک پہنچ جاتی ہے، ان کوتاہ نظروں کے غور و فکر کرنے کے بعد بھی ان کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب میں نے دیکھا بعض لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے، تو اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں اردت تنقیحہ و تنظیمہ، میں نے جو علامہ بزدوی کی اصول فقہ کتاب ہے اس کی تنقیح اور اس کی تنظیم کا ارادہ کیا۔ وحاولت اے طلبت تبیین مرادہ، اور میں نے ارادہ کیا، میں نے طلب کیا اس کی مراد کا بیان، اس کی مراد بیان کرنے، وتفہیمہ، اور اس کو سمجھانے کا ارادہ کیا کہ اس کی مراد کو میں بیان بھی کر دوں اور لوگوں کو سمجھا بھی دوں۔ وعلی قواعد المعقول تاسیسہ وتقسیمہ، اور میں نے طلب کی علم منطق کے قواعد پر اس کی تاسیس اور اس کی تقسیم، یعنی میں نے جو بنیاد رکھی وہ علم منطق کے اصول پر منطقی طرز اپنایا، وتقسیمہ، اور تقسیم بھی منطقی طرز پر کی۔ وعلی قواعد المعقول تاسیسہ وتقسیمہ، اور میں نے علم منطق کے قواعد پر اس کے تاسیس، اس کی بنیاد اور اس کی تقسیم طلب کی، یعنی تقسیم کا ارادہ کیا۔ موردن فیہ زبدۃ مباحث المحصول، اس میں محصول کی بحثوں کا خلاصہ لا کر، زبدہ کا اصل معنی ہوتا ہے مکھن، کیا مکھن جانتے ہیں؟ جی، دہی میں سے جو مکھن نکالا جاتا ہے پھر اس مکھن کو پکا کر گھی بنایا جاتا ہے، تو زبدہ کا اصل معنی مکھن، ہر چیز کا اصل حصہ، بہترین حصہ، اس میں لاتے ہوئے، یعنی اپنی اس شرح میں لاتے ہوئے محصول کی مباحث کا خلاصہ۔ اور محصول یہ کتاب ہے کس کی؟ مباحث المحصول و اصول الامام المحقق المدقق جمال العرب ابن الحاجب مع تحقیقات بدیعۃ۔ تو میں اس میں محصول کی مباحث کا خلاصہ لانے والا ہوں جو علامہ محقق مدقق جمال الدین ابن حاجب کے اصول کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کس کے اصول؟ وہ کیا ہے؟ علامہ ابن حاجب کے اصول، مع تحقیقات بدیعۃ، کچھ انوکھی تحقیقات کے ساتھ۔ وتدقیقات غامضۃ منیعۃ، اور کچھ انوکھی تحقیقات اور ایسی باریکیاں منیعۃ جو روکنے والی ہیں، یعنی اس پر قدرت ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے جس کو ذہن سالم عطا فرمایا ہو وہی ان تک پہنچ سکتا ہے۔ یخل الکتب عنہا، کچھ ایسی باریکیوں کے ساتھ جو دوسروں کو اس کے حصول سے روکنے والی ہیں، جو کوتاہ نظر ہیں،
اور دوسری بڑی بڑی کتابیں یخل الکتب عنہا سالکن فیہ مسلک الضبط والاجاز، ساتھ ہی ساتھ مصنف یہ بھی فرماتے ہیں کہ عام طور پر کتابیں اس سے خالی ہیں، اور میں نے اس میں جو باریک بحثیں بیان کی ہے اس حال میں کہ میں اس کتاب کی تصنیف و تالیف میں ضبط اور ایجاز کا راستہ چلنے والا ہوں، سالکن فیہ مسلک الضبط والاجاز متشبثا باحداب الصور۔ احداب یہ ہدبن کی جمع، جس کا معنی ہوتا ہے جھالر۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ہدبہ کی جمع احداب، کپڑے کا وہ حصہ جو لٹکتا ہوا ہو، کپڑے کا وہ حصہ جو لٹک رہا ہو اس کو ہدبہ بولا جاتا ہے۔ تو میں اس میں ایجاز اور ضبط کا طریقہ اختیار کرنے والا ہوں، متشبثا باحداب السحر، سحر کے پلو کو، سحر کی جھالروں کو پکڑتے ہوئے، متمسکا بعروۃ الاعجاز، سحر کی جھالروں کو پکڑتے ہوئے اور اعجاز کی لڑی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ اختار فی الاعجاز العروہ و فی السحر الاحداب۔ اب یہاں سے مصنف اپنی ہی بات کا وضاحت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ متن میں ایک جگہ احداب، سحر کے ساتھ احداب کا تذکرہ کیوں ہوا اور اعجاز کے ساتھ عروہ کا تذکرہ کیوں کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اس پر گفتگو